تیرا چہرہ اور چہرہ ہوئے جنہوں ویکنا عبادت ہے سونیا تیرا چہرہ اور چہرہ ہوئے جنہوں رب بھی دینا ہوئے رب بھی کہنا سونیا اپنا مکنا کے اٹھا سونیا اپنا چہرہ مبارک کے اٹھا تیرا چہرہ رب دینا ہوئے ابو بکر اندر سونیا میں میرا چہرہ دیتا رہا میری جان بھی جانتی ہے کہ چک چاہے جان کی کوئی پرواہ نہیں لیکن تیرے چہرے کی تلاوت کرتا رہا صدیق اکبر نے اس غار کے بیچے نبی پاک علیہ السلام نے چہرے کو رینڈے لے لیکن صدیق اکبر کے جسم مبارک کے بیچے ساتھ نے تیرا ڈاکہ ماریا زہر پورا جسم میں چلا گیا لیکن صدیق اکبر پریشان نہیں ہوئے لیکن جب تکلیف برداشت کے بعد ہے نا کہ ابو بکر صدیق کی آنکھاں جو آنسو جاری ہو گئی آنکھاں جو آنسو جاری ہوئے کہ مصطفیٰ کے چہرے مبارک کے اوپر دیکھ ہوئے حضور کے چہرے کے صدیق اکبر دے آنسو تو سیدنا صدیق اکبر دے آنسو جو حضرت ابو اکبر دے دیکھے نا تو سیدنا صدیق اکبر دے آنسو کی وجہ دو میری آنکھ مبارک بولی حضور فرماتے ہیں ابو بکر کی ہو جائے ابو بکر کی ہو جائے لجبانا کسی موجی چیز میں دم مارے ہیں میرے قریب آقا نے فرمایا صدیق اگر کسی موجی چیز میں دم مارے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تیرے سامنے ایک کائنات کی بیماریاں کی شفا بن کے اور والا اللہ کا محبوب تیرے سامنے بیٹھا ہوا جناب سیدنا صدیق اکبر نے جدو کریم آقا دی بارگاہ دے وچ اپنی تقریر برداشت کر ہو گئی کملی والے دی بارگاہ دے وچ عرض کی سونیا اس اپنا تنوار نکالے سونیا منو تقریر کملی والے نے لیا گیا ابو بکر صدیق کسے جا کے عالم کے کول چلے جا اے صدیق کسے حکیم کو دوائی لے میرے مصطفیٰ کریم نے ابو بکر صدیق نے فرمایا اے میرے صدیق اپنی ایڈی اگے کر اپنا پیر اگے کر ابو بکر صدیق نے کریم آقا دی بارگاہ کے اندر اپنا پیر پیش کیا میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا لعاب دہن اپنا تھوڑ مبارک کمری والے نے لا کے ابو بکر نے پیر دے این کر کے لا کے فرمایا صدیق اور دس تکلیف کیسی ہے ابو بکر کی آل عرض کی کملی والے انہوں کوئی تکلیف نہیں میری تکلیف جاتی رہی ہے میرے کریم آقا دی بارگاہ سے ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں سونیا جتنی دیر تک توبہ کو آگ نہیں سکتا اتنی دیر تک میں تکلیف دے چلے آیا لیکن سونیا چچا کا آگ لگا لے میری تکلیف چلی گئی ہے ابو بکر صدیق نے اپنی جان کی پرواہ کیتے بغیر محبت مصطفیٰ کی ہے اگر جنابے والا نمازہ بھی جو پانچ نماز فرض ہے لیکن اصل نماز اور نماز جدے میں اللہ قرآن جدے میں حافظ علی الصلاوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فرمایا لوگوں نماز بھی حفاظت کرو نماز پوریاں پڑھو لیکن اصل نماز بھی زیادہ حفاظت کرو ایک دن ہو گیا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ وچ مولا علی المرتضی شیر خدا بیٹھے میرے آقا فرماتے ہیں علی جی لجپال فرمایا علی اپنی قول کر علی المرتضی فضانوں ہو کے بیٹھے کپڑی والے علی المرتضی کی قول وچ اپنا سر مالک رکھیا علی المرتضی اثر کی نماز نہیں پڑھی سارے صحابہ اثر کی نماز پڑھ چکے لیکن آقا نے بھی اثر کی نماز ادا کر لی لیکن علی المرتضی نے اثر کی نماز نہیں پڑھی مصطفیٰ کی بارگاہ دے وچ اپنی قول پیش کی تھی کپڑی والے نے سر مبارک رکھ کے امام فرمانے نے
فرما دیا ادھر علی مرتضیٰ کے وچو مصطفیٰ کے چہرہ مبارک دے کے کیوں کہ مصطفیٰ انہاں دی گوڈی چ سر رکھ کے آرام فرما دے سر علی مرتضیٰ دی اکھاں چ آنسو آئے میرے کریم آقا فرمایا علی کیوں ہے نجدار اثر کی نماز قضا ہوتے گئے سورج غروب ہو گیا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی پریشان ہونے کی لوڑ کوئی نہیں جس نبی کی اطاعت کے وچ تو بیٹھا ہوا سے اور نبی اگر سورج جانا چاہتا ہے سورج غروب ہو سکتا ہے کہ جس نبی کا دروپ نہ ہے تیرا نبی سورج کو واپس پلٹا سکتا ہے مولا علی نے جو حضور کی بات کا عرض کی نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان علی شان فی طاعت اللہ و طاعت رسول ہی یا اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت وچ سی اللہ یا اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت وچ سی یا اللہ اس سورج کو واپس پلٹا دے انہیں تے سوال پیدا ہوتا ہے نبی پاک آرام فرما رہے ہو علی اللہ کی اطاعت کیسے کر رہا ہے آرام سے مصطفیٰ فرما رہے ہیں لیکن اللہ نے اطاعت کیسے ہوگی حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کی دعا میں جڑے لفظ ہے نا وہ یہ ہے کہ یا اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت وچ سیگا اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا کہ یا اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت وچ سی یا اللہ علی تیری اطاعت کیسے کرتا ہے اللہ کی اطاعت ہے کہ بندہ نماز پڑھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو میرے رب کی اطاعت ہوگی کہ بندہ کہے سبحان اللہ و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یا سورہ فاتحہ پڑھے میرے رب کی اطاعت ہے اللہ کی تعریف ہے اللہ کی توصیف ہے میرے مصطفیٰ آرام فرماتے ہو نبی پاک اے اللہ علی تیری کے تیرے رسول کی اطاعت میں جسی یا اللہ ایک گل سمجھ نہیں آئی اللہ کا قرآن بولے گا فرمایا کیوں نہیں سمجھ آئی میں یوتی کی رسولہ وقت عطا جیسا اللہ کے نبی کا قرآن بن جائے گا وہ اللہ کا قرآن بن جائے گا فرمایا جب نبی کی اطاعت کی تھی انہیں رب کی اطاعت کی فرمایا علی مصطفیٰ کی اطاعت کے لئے سکتا کہ علی رب کی اطاعت کے لئے اگر علی نبی پاک کی اطاعت میں چھوٹے علی رب کی اطاعت میں چھوٹے میرے نبی پاک نے دعا کی نا انہوں نے کہا کہ سچے نماز ہے نبی پاک نے دعا کی یا اللہ اس سورج کو واپس پلٹا سورج کو واپس پلٹا آج بھی اگر دعا کہ میں نبی جیسا ہوں تو کبھی کوئی مجال نہیں ہے لوگاں دعویٰ ہے کہ ایسی سرکار رسول پر کے کوئی ساتھ پر کے لئے توبہ رسم اللہ کی ازار ہے لیکن یہ قربان جاؤں میرے نبی نے دعا کی یا اللہ علی تیری رسول کی اطاعت میں جسی یا اللہ علی کی اصل سے نماز رہنے کے سوچنا سورج کو واپس پلٹا رہا ہے میرے مصطفیٰ کی دعا مکمل نہیں ہوئی سورج اپنے ڈیوٹی کو واپس تشریف لے گیا کچھ بات ہے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت فضل علی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جناب نے فرمایا سورج اڑتے I'm
اللہ کی جناب خالص زندگی گزاری اجر مرتضی کی نماز اجر مرتضی نماز ادا فرمائے سورج اپنی جگہ کھڑا رہا اگر جتنی دیر تک نماز مکمل کی سورج واپس نہیں گیا سورج اٹھی کے چہرے والا گیا اگر نماز مکمل ہو میں اپنے ڈیوٹی کے واپس جانا آدھا حضرت فرمانے اگر مرتضی اصل کی نماز ادا کی نماز مکمل ہوئی کہ نماز مکمل ہوئی سورج واپس چلا گیا آپ مانے اپنے صدیقی اکبر اپنی جان جگہ چوڑی فرض مصطفیٰ کے قدموں میں ہر سوچ قربان کی اگر مرتضی اصل کی نماز مصطفیٰ کی بارگاہ میں قربان کر کے دنیا میں پیغام دیا آقا حضرت فرماتے ثابت ہوا کہ چھوٹا فرائض فرو ہے اصل اصول بندگی اس ساز بندگی ہے صحابہ نے اپنیا نمازہ قربان کی دیا صحابہ نے اپنیا جانان قربان کی دیا قدمی والے قدموں دے بیچ صحابہ کی ایمان دے قربن ایمان صحابہ نے ایسے گل دے بیچ اپنی جان جاتی ہے چلی جاوے لیکن آقا کی بارگاہ دے بیچ صحابہ نے اپنی جان کی پرواہ کیتے بغیر قدمی والے کی محبت دعوی کی دعوے کبھی محبت پہلے تاریخی دیتی آج جاتے حضرت زید بن سکر میرے مصطفیٰ دا صحابی جنہیں محمد نام دے کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ دے بیچ کتوں خبر پہل گئی قبری والے شہید ہو گئے میرے مصطفیٰ نے ایک آواز بلند کی فرمایا کون تیرا میری جان کی حفاظت کرے حضرت زید بن سکر اٹھے کھڑے ہوئے مصطفیٰ کے سامنے آگے کھڑے قبری والے والے جتنے بھی تیر ہوتے حضرت زید بن سکر وہ سارے تیر اپنے جسم میں برداشت کرے اپنے حقا والے ہوتے حضرت زید بن سکر جسم چور چور ہو گیا لیکن میرے مصطفیٰ کا ایک مثال ایک زبان وہ فتح نہیں آتی بلکہ ایک آتیا کرو تیرنا بیجا پھرا کرو تیرنا بیجا پھرا کرو تیرنا بیجا پھرا میرے گھر میں بھی ہو جائے جناب یا رسول اللہ آج ایسی دعویٰ کر رہے ہیں آج ایسی دعویٰ کر رہے ہیں لیکن قسمت والا نہیں میرے مصطفیٰ وہ 40 سال جنہی سانس آخری سامہ نکلنے کے لئے لیکن جہاں پہ قدمہ میں کسی لگے ہوئے اور بچت والا بھی کوئی عام نہیں بلکہ وہ جہاں
والی ہے تو جہاں کی بہار ہے رحمت للعالمین نے آقا فرماتے ہیں زید کوئی زندگی کی خواہش ہو کے دس عرض کی سوچنا کوئی خواہش نہیں صرف ایک خواہش نہیں کہ میری جان نکلے تو سونے نے قدمہ میں بھیجے چلے میری جان نکلے تو سونے نے قدمہ میں بھیجے چلے میرا آقا فرمایا ہے کہ منہ کبھی ہو گئی ایک ایک تمنا پوری ہو گئی ہے آؤ میرے مصطفیٰ کریم نے غلاموں نبی پاک علیہ السلام نے کل صحابہ نے نبی پاک نے پیار کر کے دنیا میں پیغام نکالے 1,64,000 کموں پیش لگا کر جانے سال کہ صحابی کو پڑھ لو جنہی سیرت پڑھ لو انہوں نے نماز انہوں نے سزادہ حج سون سزادہ ایک جگہ دے لیکن جدو یار نہیں عزت نکالے آ گئی ہے جدو کمری والے نے پیار نکال آئی ہے اور صحابہ نے اپنی جانا کی پرواہ کی تھی بلکہ کمری والے نے آپ قدموں کی اپنی جان دینا اپنے پاس سے میرا سمجھ رہے وقت گزر گیا اور میدان کے اندر جو چار چفیرے شجان خبر بنا دی نبی پاک شہید ہو گئے اللہ رب العالمین نے نبی کے متعلق جو شجان خبر بنائی ایک وہ بی ہے وہ تیری نبی نے پاک جو چلنی پئی ہے بی چلنے راہ کے اندر کسی کا نام دیا اگر بی تیرا خامد شہید ہو گیا ہے وہ بی کہنی ہے کوئی بات نہیں وہ میرا نبی پاک ہے بارے میں سو کبھی والے نے کبھی یہ کیسی ہے آقا کا حال کی ہے اپنے جانی ہے کسے دسیا تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے وہ بی کہنی ہے کوئی بات نہیں نبی پاک کیسے لے وہ اپنے جانی ہے وہ میرا کیا تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے بی اپنی کوئی گل نہیں نبی پاک کی کبھیت کیسی ہے اپنے دل کے حضرت سنیا ہے کریم آقا کے غلاموں وہ کتنا مقدس ہے اس بی کا ایمان ہے وہ کا جذبہ کتنا تمیزہ ہے وہ کا بیٹا بھی شہید ہویا لیکن کوئی پرواہ نہیں کی تھی وہ کا خامد بھی شہید ہویا لیکن کوئی پرواہ نہیں کی تھی وہ کا بھائی بھی شہید ہویا کوئی پرواہ نہیں کی تھی اب یہ کریم آقا کا حال کی ہے میں سنے سرکار شہید ہو گئے جو چلتی چلتی مدینہ نراوان وچ ایک صحابی آ رہے وہ اوت میدان چکا بس اپنے بی کی مسئلہ ہے اب یہ سرکار کے بارے دستے صحیح کمری والے کی طبیعت کیسی ہے وہ صحابی موقع کہنے نبی پاک ٹھیک لے سرکار ٹھیک لے وہ بی نے سارے رشتے شہید ہو گئے وہ سارے بچے شہید ہو گئے لیکن بی پھر بھی اے پرواہ نہیں کی بلکہ کہنی ہے کل مصیبت پاک جلال اگر کملی والا اگر سلامت اگر آقا ٹھیک لے کہ میرے سارے رشتے قربان ہو جائے انہاں رشتیاں میں کوئی گل نہیں اگر آقا ٹھیک لے کہ کوئی پرواہ نہیں وہ بھی میں آقا کریم میں قافلے کا انتظار کر دیا کہ کوئی آتی ہوئے گی سوا تیرے نہیں کوئی ہمارا یا رسول اللہ سوا تیرے
کافر کی بیٹی کہہ رہی ہے، کافر کی بیٹی گواہی دے رہی ہے، میں نے یہ نہ کرتے ہوا دیکھا انہوں نے کہا خانے میں بیٹھے اس کمرے میں بیٹھے میرے موسم میں مقبول کری بے جیسا آلہ کے جزیرہ عرب کے اندر اس موسم میں بیٹھے بھالا وجود نہیں کہتا لیکن خدایت کے کمرے میں بیٹھے بھالا وجود حاضر خدایت بھالا لگتے سر کیا قربان جانا خدایت مکی تیرے کٹے کہتے قربان جانا مقام ملیا ہے کیوں ملیا مصطفیٰ کی عزت سے پہلا دیا مصطفیٰ کی عزت سے اطاعت کیا نموز کے ساتھ ہوتے خدایت مکی کے جنہی پہلے دارہ کی دیئے خدا کی عزت سے خدایت مکی کا آخری وقت آیا عجب خدایت کو خجور کے قدر کے نال احمد کے بانے دیا تو آج کے جسم سے ٹکڑے ٹکڑے کے جا رہے ہیں جسم سے کیا جا رہے ہیں کبھی انگلیاں کرتے جا رہے ہیں کبھی آپ کے پیر کرتے جا رہے ہیں کبھی جناب حضرت پیر کے ہاتھ کرتے جا رہے ہیں ابو سفیان علیہ السلام کسی ہوئے حضرت پیر راستے سے آج تیرے دل سے خیال اللہ ہوگے گا کہ تیرے جگہ سے تیرے نبی ہوگا حضرت پیر اکا جوانسو آگے اکا جوانسو آگے اگر کسی کی ہم لے ہو اگر مشکل کری آ جائے تو میں یہ چاہتا کہ میرا آقا ہی کیوں ہے تو میں جان لے لے اس سے دوسرا میں بڑا کر دو لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عاشق کمیں کہ مصطفیٰ کی جگہ کر دے میں اگر نبی پاک علیہ السلام ہوں اگر کرنا بھی چک جائے گا کہ میرا جو امام ہے جو کرنا میرے کلیجے سے چک جاتا میرے مصطفیٰ کے قدمہ جنا چک جاتا محبت اللہ صلی اللہ عاشق بولو کے کہنا ہے حضرت زبیر بن حقی بولو کے اے ترم میرا او جے کنگے کی گوڑے کہ میں سلف مائی دیوان اے ترم میرا جے کنگے کی گوڑے کہ میں سلف مائی دیوان پوست میرے دی اوے پانے چاہے چوکی کہ یار دے قدمی مارو مارو تے مار تے مارو تے کوئی گزر نہ پیش مارو مارو تے مار تے مارو تے کوئی گزر نہ پیش جے میرا سونا میرے دکھے وچ راضی تے سکھنوں میں چلے داوا خبیر کے نتیجے جسم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی پرواہ نہیں آقا سارا کچھ برداشت کر سکا لیکن آقا واسطے کوئی جملہ نہیں لیکن اپنی تکلیف میں نتیجے والوں کر کے اندر کوئی ایسا بندہ ہوئے جنہا میرا سلام مصطفیٰ کی بارگاہ سے پہنچاوے اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتیاں حکم فرمایا خبیب دا سلام مدینے والے کو لے جاؤ حضرت خبیب دا سلام مدینے دے اندر میرے آقا کی بارگاہ دے وچ پہنچا دیتا گیا نالے انہاں دی شہادت دے خبر اللہ نے پہنچا دی میرے آقا کریم مدینے وچ بیٹھ کے اپنا غلام حضرت خبیب بن عدی شہادت دی خبر بھی بیان کرنے میرے آنسو بہانے فرمایا صحابہ خبیب وہ مقدمہ والا ہے جنہی شہادت بعد وچ پوری گئی اللہ نے فرشتے پہلے انتظار کرنے حضرت خبیب بن عدی دے جس وقت
ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے، لیکن ایک پیغام تھی لوگوں کی محمد سے وفا کرو تو ہم دے رہے ہیں کہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم دے رہے ہیں مصطفیٰ کے جملہ سے آگاوے کہ کوئی پیغام دکھاوے اگر جینا میں تو مصطفیٰ کے نامے لگ جاؤ، اگر مرنا میں تو مصطفیٰ کے نامے لگ جاؤ۔ یہ زندگی کی وہی زندگی ہے کہ جیسے مصطفیٰ کی اتباع میں بچ ہوئے اللہ نے قرآن میں بچ ایسے چیز کا تقاضا کر دیا فرمائے لوگوں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ نال محبت کا دعویٰ کرتے ہو پھر یار کے غلام بن جاؤ، میں وہ بھی اتباع کرو، پھر رب تہاڈے نال پیار کرے گا، اللہ گناہ معاف کر دے گا، اللہ غفور رحیم ہے۔ رب العالمین سب حضور دی پکی سچی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا